الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حدیث حسن رواه ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کو ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہما نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خاطر میرے امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف فرما دیا ہے: خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے. یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان اور جن کاموں کے اور وہ کام جن پر آدمی کو مجبور کر دیا جائے اس کے گناہ کو اٹھا لیا ہے. پچھلی امتوں پر جو ہم سے پہلی امتیں تھیں ان کا مواخذہ ہوتا تھا، بھول چک کر کے یا خطاً کوئی عمل کرتے تھے یا وہ کام جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس پر مجبوری کی وجہ سے کرتے تھے تو ان کا مواخذہ ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑی کرم فرمائی کی ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے کسی طرح کا گناہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان الدین یسر، دین بے شک دین آسان ہے. یعنی یہ جو ہمارا دین ہے یہ بہت آسان ہے، لوگوں نے اس کو سخت بنا دیا ہے، ورنہ یہ بہت آسان ہے. خطا کیا ہے؟ خطا کا مطلب یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر کوئی کام ہو جائے، آپ نہیں چاہتے رہے لیکن وہ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر آپ جنگ کے میدان میں ہیں، غلطی سے آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، یا اسی طریقے سے آپ شکار پر گولی چلا رہے تھے، اتفاق سے کسی آدمی کو جا لگی تو آپ نے اس کا قصد نہیں کیا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. سورۃ الاحزاب. تم سے جو خطا ہو جائے اس میں کوئی حرج یعنی مواخذہ نہیں، لیکن جو کام تم قصدن کرو ان کا مواخذہ ہوگا. تو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو معاف کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اب قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو خون بہا ادا کرنا پڑے گا، دیت ادا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہے، کوئی حاکم ہے، فیصلہ کرتے وقت درست فیصلہ کرے، اجتہاد کرتے وقت درست اجتہاد کرے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے. یعنی وہ کوشش کیا اور کوشش میں وہ کامیاب رہا، اس کا جو اجتہاد رہا، اس کا جو حکم اور فیصلہ رہا، جو فتویٰ رہا وہ صحیح رہا تو اسے 2 گنا ثواب ملے گا. اور اگر اس نے کوشش کی اور کوشش کے بعد اس سے غلطی ہو گئی تو 1 اجر کا وہ مستحق ہوگا. جیسا کہ
صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تب بھی اسے حق کی تلاش کا ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوشش کیا، محنت کیا، جدوجہد کیا، جستجو کیا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی تو اسے ایک ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے نسیان ہے، بھول چوک ہے، یہ بھی معاف ہے۔ جیسے آپ روزے سے ہیں اور روزے میں بھول چوک کی وجہ سے کھانا کھا لیں تو یہ معاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ یعنی آپ رمضان کے مہینے میں روزے سے ہیں اور بھول کر کے آپ نے پانی پی لیا یا بھول کر کے کھا لیا تو آپ روزہ مکمل کریں، روزہ آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا پلایا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی نماز کو بھول جائے، نماز کا وقت ہوا بھول گیا یا سو گیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک واقم الصلاۃ لذکری۔ یعنی جو آدمی بھول جائے، یعنی نماز کا وقت تھا یا نماز پڑھنا تھا لیکن بھول گیا، جسے نماز بھول جائے یا من نسی صلاۃ، جو نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ نماز ادا کرے جب اسے یاد آئے۔ اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ جب یاد آ جائے فوراً اسے ادا کرے۔ بعض لوگ نماز بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے مشغول تھے، تاخیر ہو گئی تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا کہتے ہیں کہ ظہر کو اب عصر میں پڑھ لیں گے یا مغرب کو عشاء میں پڑھ لیں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کو فرصت ملے آپ فوراً نماز پڑھیں۔ بھول گئے ہیں یا سو گئے ہیں، جیسے ہی آپ یاد آئے اور جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوں فوراً اس کو ادا کریں اور اس کو مزید نہ ٹالیں۔ یہی اس کا وقت ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلیها اذا ذکرها فإن اللہ یقول واقم الصلاة لذکری۔ جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ خطا اور نسیان بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم مسلمانوں کو سکھلائی ہے، جیسا قرآن مجید میں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے نسیان یا خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت منقول ہے اس میں ہے قد فعلت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد فعلت، میں نے کر دیا، یعنی قبول کر لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں دعا سکھلائی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، میں نے قبول کر لیا۔ تو گویا کہ نسیان پر، بھول چوک پر یا خطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی گناہ نہیں لکھتا، کوئی گناہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے مجبوری میں کیا گیا عمل یہ بھی معاف ہے۔
جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کلمہ کفر کہو، مجبور کیا گیا کہ اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ کو جان سے مار دیں گے، آپ کو جلا دیں گے، آپ کا گھر لوٹ لیں گے، جیسے آج کل ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر ہو جاتا ہے۔ راستے میں پکڑ کر کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو برا بھلا کہو، آپ جو ہے فلاں کا نعرہ لگاؤ، یعنی وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی معبودوں کی جے پکارو ورنہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے، ہم آپ کو یہ دھمکی دیتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی مسلمان پکارتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے وہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اس طرح کا ویڈیو یوٹیوب پر آیا بھی ہے۔ تو ایسے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی مجبوری میں اس طرح کا کلمات ادا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرے تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ البتہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر کہے تو اسے معاف ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں، اکراہ کی حالت میں اگر وہ کہتا ہے تو یہ معاف ہے۔ اسی طریقے سے طلاق ہے، غلام کی آزادی ہے، مجبوری میں لیا جائے تو یہ واقع نہیں ہوتی، یعنی کسی سے طلاق لی جائے مجبوری میں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ میں نے بلکہ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی زور زبردستی سے طلاق لے رہے ہیں، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشی سے طلاق نہیں دے رہا ہوں، میں دل سے نہیں دے رہا ہوں، تو اس کو دوسرے ڈھنگ سے کہتے ہیں کہ کوئی خوشی سے کسی کو طلاق دیتا ہے، زبردستی اس سے طلاق لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا طلاق ولا عتاق فی غلاق۔ اس کو سنن ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ طلاق اور غلام کی آزادی اکراہ کی صورت میں واقع نہیں ہوتے، اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کو ابو داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل۔ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کی گناہ وغیرہ کوئی چیز لکھی نہیں جاتی، یعنی ان پر مواخذہ نہیں ہے، سویا ہوا جب تک کہ بیدار نہ ہو۔ سویا ہوا آدمی ہے، سونے کی حالت میں کسی کو گالی دے دیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو، بالغ نہیں ہے تو بچے کے اوپر، بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی برا عمل کر دیا تو گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مغلوب العقل یعنی پاگل جب تک کہ عاقل نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 عملوں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے سر کو خم کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔